بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا، التماس کروں گا، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا۔ ناظرین کرام، میں آج اسلامک بک کی ایک سٹڈی کر رہا تھا تو میرے بات یہ سامنے آئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازا، عنایات سے نوازا، اتنا مہذب دین دیا، اتنی شائستگی والا، جو اپنے اندر اتنی رحمتیں، اپنے اندر اتنی فضائل سمیٹے ہوئے، اپنے دامن رحمت میں اتنی وسعتیں رکھے ہوئے اور اتنی خوشیاں رکھے ہوئے۔ غموں کا شکار ہم تب ہوتے ہیں، پریشانیاں، مصائب و آلام ہمارا مقدر تب ٹھہرتے ہیں کہ جب ہم اس چیلنج سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے جو ہے نا دل کو سمجھاتے ہوئے، خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کرتے ہوئے ہم اس کے رنگ میں رنگے جائیں، اور ورنہ ہم جب کچھ کر نہیں سکتے یا کچھ کرنے کا عزم نہیں کرتے یا حوصلہ پیدا نہیں کرتے یا ہمت پیدا نہیں کرتے نفسانی خواہشات کے خلاف، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر پریشانیاں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ میں آج ایک عظیم واقعہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے، ان کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرتے نا، سلام پھیرتے ہی تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد سے نکلنے کی کوشش میں ہوتے تھے، جلدی سے سلام پھیرتے ہی مسجد سے باہر چلے جاتے تھے، جب آپ گھر کی طرف آپ روانہ ہو جاتے تھے۔ چند دن تو اس طرح ہوتا رہا، تو پھر دیکھا کہ جب صحابہ کرام نے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ آپ سلام پھیرنے کا بس انتظار کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آخر صحابہ کرام نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ذرا ابو دجانہ سے تو پوچھئے گا کہ یہ اتنی ان کو کیا جلدی ہوتی، کیوں چلے جاتے ہیں؟ شاید کسی ہماری مدد کی ضرورت ہو، ہیلپ کی ضرورت ہو، یہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اتنا کیا وجہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو دجانہ بتاؤ تو صحیح کہ آپ اتنا جلدی کیوں چلے جاتے ہیں، کچھ بھی انتظار نہیں کرتے؟ باقی صحابہ کرام کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور عاد و وظائف کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے حالات احوال دریافت کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی نہیں کرتے اور فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس لیے جاتا ہوں کہ میرے گھر میں نا جو ساتھ والا گھر ہے، یہودی کا گھر ہے، اس کی کھجور کی جو بعض شاخیں ہیں وہ میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں، دیوار کے اوپر سے ایسے جھکی ہوئی ہیں، تو جب ہوا چلتی ہے یا پرندے رات کو، کھجوریں پک رہی ہیں، موسم ہے پک رہی ہیں، تو جب رات کو ہوا چلتی ہے یا پرندے گراتے ہیں تو ان شاخوں سے کچھ کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گر پڑتی ہیں، تو میرے بچے چھوٹے ہیں، اور ویسے بھی جب صبح بچے بیدار ہوتے ہیں تو ان کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھوکا فیل کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر بڑوں کی نسبت چھوٹوں کو صبح اٹھتے ہی بھوک لگتی ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ میں فوراً ان کھجوروں کو اٹھاتا ہوں اور میں دوبارہ اپنے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے کہ وہ بچے وہ کھا نہ لیں، چونکہ میری نہیں ہے، عزیز دوست یعنی جو ساتھ والا ہے، جو ہمسایہ ہے، اس کی کھجوریں اس کا حق ہے، تو یہ ہوا کی صورت میں جو گرتی ہیں تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ بچے کھا نہ لیں، کسی کا مال ہے، میرا نہیں ہے، تو ناجائز مال پہ کہیں تصرف نہ ہو جائے، تو میں اس لیے جو ہے نا فوراً اٹھاتا ہوں اور دوبارہ میں بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے اس کے ہمسائے کے گھر میں پھینک دیتا ہوں، میں یہ صحن میں رکھ دیتا ہوں یا کسی طرح دے دیتا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کی سنی تو بڑا مسرور ہوئے آپ، بڑا دل خوش ہوا،
کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیری ذات کا کروڑ ہاتھ دفعہ شکر کہ تو نے میری امتیوں میں سے اس طرح کے عظیم، اس طرح کے ایماندار اور انصاف والے لوگ پیدا کیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو بشارت دے رہے آپ کے اس اچھے عمل کی وجہ سے، آپ کے اس اچھے عمل کی وجہ سے، آپ کے یہ ایماندارانہ دیانتدارانہ جو فعل ہے، کام ہے، اس کی بدولت اللہ پاک آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو بشارت بھی دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں نے جب یہ پڑھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ کس قدر الحمدللہ اسلام کے دامن میں کس قدر وسعت ہے، اسلام کے دامن میں کس قدر جو ہے نا احترام ہے دوسرے کی چیز کا، کہ آپ نے کس طرح استعمال کرنی ہے، کیوں کرنی، کیسے نہیں کرنی، کس لحاظ سے کرنی، کیسے دوسرے کی چیز کی حفاظت کرنی، دوسرے کا مال ہڑپ نہیں کرنا، کھانا نہیں ہے، دوسرے کا مال دوسرا ہے، آپ کا نہیں، آپ کا وہی ہے کہ جو آپ نے کمایا، اپنی محنت کی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری فرامین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے، صحابہ کرام کی زندگی کے اصول جو رہتی دنیا تک جلی حروف میں لکھے جائیں گے، اتنے ان کے عظیم کارنامے، اتنے ان کے عظیم سنتیں ہمارے سامنے ہیں۔ مساجد سے اذانوں کی آواز سنتے ہیں، واقعات سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کے مال پہ کس قدر تصرف کرتے ہیں، کس قدر ہڑپ کر جاتے ہیں، دوسروں کا مال ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ جن کی زندگی میں، یہ جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ، صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ہو، ایک ایک ان کا اس طرح کا عظیم کارنامہ ہو، ہمارے سامنے ہو، ہم دن رات سنتے ہوں، ہم لیکن پھر بھی بھٹک جائیں، پھر بھی چوریوں میں لگ جائیں، پھر بھی دو نمبریوں پہ لگ جائیں، فراڈ پہ لگ جائیں، غداریوں پہ لگ جائیں، تو مزہ تو نہیں آیا نا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، مزہ تو نہیں آیا یہاں رہنے کا، مزہ تو نہیں آیا یہ چیزیں سننے کا۔ تو اس طرح کے واقعات جب بھی آپ سنیں تو اصلاح کی غرض سے ضرور دوسروں کو بتایا کریں۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے یہ واقعات سنایا کریں۔ والدین کو بھرپور اس معاملے میں قربانی کی ضرورت ہے، قربانی دیا کریں، یہ واقعات سنا کے بچوں کی اس انداز سے کہ صحابہ کرام کے واقعات سنائے بغیر رات کو بچے کو سونے نہ دیا کریں۔ بچہ جب بچپن سے لڑکا پن پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا تو وہ تمام باتیں اس کو ازبر یاد ہوں گی، اور اسے پتہ ہوگا کہ میں نے قبلہ اپنا درست کیسے کرنا ہے، میں نے میرا کون سا قبلہ، انشاءاللہ العزیز وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا۔ جب آپ نے ان واقعات ان کے سامنے رکھتے ہوئے اس اسٹیج پہ آپ کی جب بچوں کی تربیت کی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ انتہائی ایماندار، دیانتدار، ملک و قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو ہمیں اس طرح کے بچے جو ایماندار ہیں، نیک ہیں، ایسے والدین تیار کریں تو ملک کو ان کی ضرورت ہے، قوم کو ان کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں بڑا حیران اور بڑا میں خوش ہوا یہ واقعہ پڑھ کے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح کی سوچ نصیب کرے، اس طرح کا ہمیں ایمان دے کہ ہم اپنے کو اپنا سمجھیں، دوسرے کا مال پہ نظر نہ رکھیں۔ تو دوستو یہ بات اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت اصلاح بھی کر سکتے ہیں، انسان بھول بھی سکتا ہوں۔ ساتھ ایک دفعہ پھر میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔